جب آپ دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, عوام کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, اپنے سراؤنڈنگ کے مشیروں کی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا, تو پھر یہ ہوتا ہے, کیونکہ ان مشیروں کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ مشورہ دیتے ہیں بڑے اچھے اچھے. یہ تو آپ پھر انہیں بچا دیں گے نا, پینٹ پہ کہیں گے, وہ کل کو کہہ دیں گے. بلکہ ابھی یہ تو ہم لوکل بات کر رہے تھے پنجاب کی یا پاکستان کی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا, انہوں نے کہا مجھے تو مشورہ دیا تھا یہ میرے جو ہواری ہیں, مشیر ہیں. لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو ساری عمر نہیں سمجھ آیا. لیڈر کا کام گلی میں جا کے فلڈ چیک کرنا نہیں ہوتا. لیڈر کا کام ایم این ایس اس کرسیوں پہ کھڑا کرنے ہوتا ہے. لیڈر کا کام ہوتا ہے بندے اپوائنٹ کرنا, دیٹس اٹ. کام تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا. تو فنڈامنٹلی ہمارے جو لیڈران ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں, وہ سارے ہیرو بننا چاہتے ہیں. آپ لیڈر بنیں. لیڈر کا کام ہوتا ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اپوائنٹ کریں, جس کا ریکوزٹ ایکسپیرینس ہو, جو کام کر سکے, اس کو ٹائم دیں, اس کو اپرچونیٹی دیں کہ پرفارم کرے. ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. ایک چیز ہمارے اس ڈسکورس میں شاید ابھی ہم اس طرح ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن ڈاؤن دا لائن جب 2-3 مہینے بعد اس کا افیکٹ آئے گا نا, تب پتہ چلے گا. ہمارے ہاں ویسے ہی بجلی کا بل ایک عذاب ہوتا ہے آپ پہ, اور میں نے لٹرلی لوگوں سے یہ بات کی جب ہم باہر نکلتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا اپنی بیٹی کا جہیز بیچا, سونا بیچا, گھر کا سامان بیچا, اور بجلی کا بل دیا. ابھی یہ جو فیول کی قیمتیں بڑھ گئیں, تو ہماری بجلی جو ہے وہ 20-25% فیول سے ہم بناتے ہیں. تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو 2-3 ماہ میں آئے گی, تو وہ تو آپ اگر یہ جنگ رک بھی چکی ہوئی, کیونکہ کوارٹرلی بھی وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اگر یہ جنگ رک بھی چکی ہوئی تو ہمارا بجٹ تو پھر اگلے 6 ماہ کے لیے تو اسٹیبل ہو ہی نہیں پائے گا. جب آپ کا انڈیا پاکستان والی جنگ ہوئی تھی, اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ شروع ہوئی مختلف شکلوں میں. ظاہر ہے پیسہ لگا اور کور تو کرنا ہے کہیں سے, آپ نے وہ سرپلس تو دینا ہے. صوبوں میں پریشر ڈالا گیا, بل سے پریشر ڈالا گیا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں پریشر ڈالا گیا, ساتھ ساتھ ایف بی آر کا تھا. تو جو بھی مشاورتی ہیں سرکار میں, انہوں نے سوچا کہ یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے, بیکاز 55 روپیہ ابھی تیل بڑھے پھر بڑھنا ہے. جی پھر بڑھنا 55 روپیہ تیل بڑھا کے آپ نے ایک سیریز آف ایونٹ سٹارٹ کر دیا جہاں ہر جگہ آپ ٹیکس کی جا رہے ہو. ٹھیک, جب آپ کا بجلی کا بل انکریز ہوگا, جب آپ کے پروڈکٹ پرائس انکریز ہوگی, تو اس پہ سبسیکوینٹ جی ایس ٹی کی اماؤنٹ انکریز ہو جاتی. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ ایک ٹوتھ پیسٹ بن رہا تھا 100 روپے کا, اس پہ جی ایس ٹی تھے 16 روپے, اب وہ بن کے بک کی 150 روپے, تو اس کا جی ایس ٹی بھی تو بڑھ گیا نا. پھر اسینشیل کموڈیٹیز پہ جی ایس ٹی لگانا ایک ریڈیکولس بات تھی, انہوں نے ہر چیز پہ لگا دی, اور وہ یہ کنزیوم کریں تو یہ آئے گا. اور اصل میں ہم غلط بحث کرتے ہیں. ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. تو 1947 سے لے کے آج تک لوگ اب پریشان نہیں تھے. ہر آنے والے وقت میں لوگوں نے زیادہ پریشان ہونا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نشانیاں قیامت کی, وہ اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہر دور برا ہونا ہے. ہمیں لوگوں کو سچ بولنا چاہیے کہ حضور یہی ہے, اور آپ ریلیکس کریں. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے پہلے 2 سال میں نون لیگ کے پچھلے 2 سال زیادہ مہنگائی تھی. نون لیگ کے پہلے 2 سال میں 2013 میں, پیپلز پارٹی کے 2000 مہنگی تھی. مشرف صاحب دنیا کا ایک ملک دکھائیں جس سے انفلیشن کٹی ہوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن وہاں پہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھ جاتی ہے نا. نہیں بڑھتی سر, یہ جھوٹ ہے نا. یہ ایک اللہ معاف کرے, یہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ جھوٹ نہیں, میں معاذ جاتا ہوں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, ان کو پتہ نہیں. یہ آپ کو کبھی جی ڈی پی دکھائیں گے, کبھی پر کیپٹا جی ڈی پی دکھائیں گے, تفریق نہیں کریں گے. پھر یہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی پرچیز پاور زیادہ ہوگی ہے, لیکن پرچیز پاور ان پی کے آر بتائیں گے, کیونکہ ڈالر میں تو ڈسپیرٹی آ جائے گی. ریئل ٹرمز میں اگر ہم دنیا کے سارے ملکوں کی پرچیز پاور ان ڈالر دیکھیں تو وہ گھٹی ہے, امریکہ سمیت. ٹھیک ہے, تو یہ کیا عجیب دنیا کا نظام ہے جہاں پہ انفلیشن ہوئی جا رہی ہے, عام عوام کی پرچیز پاور گھٹی جا رہی ہے. یہ دانستہ طور پہ نظام ہے. کرونا وائرس آیا, الحمدللہ پاکستان کی اس میں اچھی پرفارمنس تھی, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری رائے. امریکہ نے نوٹ پرنٹنگ کی اور لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہ دی. اگلے 1 سال میں ہیومن ہسٹری کا سب سے زیادہ موومنٹ آف ویلتھ اپورڈ ہوا تھا. یعنی کہ عوام میں ٹریلینز آف ڈالرز بانٹے, اور ود ان 1 ایئر سسٹم ایسا ہے وہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کے ایلیٹ 1% کو مل گیا. یہ وہ نظام ہے جو امریکہ نے دنیا میں ایکسپورٹ کیا ہے, جو ہم سب نے لگایا ہوا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایلیٹ 1% خود کو تو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم ہمیشہ آئی ایم ایف کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہوتی ہے اور عوام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی آئی ایم ایف سے کب ہماری جان چھوٹے گی ہمیں. لیکن آئی ایم ایف نے یہ پچھلے سال بار بار گورنمنٹ سے کہہ کے ایک بجٹ بنوایا جو لگ بھگ 390 ارب روپے کا ہے, اور وہ اسی لیے بنوایا گیا کہ جب کوئی انفورسین حالات پیدا ہو جائیں ہمارے ہاں, جو کہ سیلاب کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے, تو آپ جو اکنامک شاک آئے, جو پریشر آئے, تو یہ آپ کا ایک بفر ہو سکے, اس 390 ارب کو آپ استعمال کر سکیں. ہم نے تو اس کو نہیں کیا. یہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, پنجاب میں سرکاری گاڑیاں 20 ارب روپے کا سالانہ فیول استعمال کرتی ہیں, سندھ میں 13 ارب کا, فیڈرل میں 9 ارب کا, اسی طرح بلوچستان اور کے پی میں 4 اور 6 ارب کا سالانہ فیول استعمال ہوتا ہے. نہیں, کل ملا کے ہم 50 ارب کا تیل استعمال کرتے ہیں سرکاری گاڑیاں نا, جس کو ہم نے 50% کٹ کرنا ہے, اب 25 ارب پہ لانا 25 پہ لانا ہے. لیکن آپ 25 پہ چلیں لاتے ہیں یا نہیں لاتے, جو بھی کرتے ہیں, یہ 390 ارب روپے تو ہمارے ٹیکس کے پیسے کا آپ نے ہمارے لیے الگ سے رکھا ہوا ہے, اسے بھی آپ یوز نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے نا, وہ 390 ارب روپے انہوں نے رکھا ہوگا ریزرو کے اندر, اس ریزرو کی وجہ دنیا سے جا کے معاہدے کرتے ہیں, اس کو یوز نہیں کر سکتے, اسے دکھانے کے لیے یا اس کو کنورٹ کیا ہوگا بانڈ کے اندر, یا اس کو کنورٹ کیا ہوگا کسی لون ڈیوائس کے اندر. دیٹس اٹ. آپ کے خیال سے جو بینک آف پنجاب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ ہیلتھ شو کرتے ہیں سرکاری ایسٹ کی, اور سرکاری ایسٹ کے عوض بانڈز اور لونز ایشو کیے جاتے ہیں, اور سرکاری ایسٹ کے عوض اسٹاک مارکیٹ میں جوا کیا جاتا ہے. سرکاری ایسٹ ہے نا یار, اس کی ویلیو ہوتی ہے. سرکار کا دیا ہوا کوئی بھی گارنٹی سب سے ٹھوس ہوتی ہے, کہ سوورن گارنٹی ہوتی ہے نا, تو وہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور دوسرا 390 ارب روپیہ تو ارریلیونٹ ہے یار, $1 بلین از نتھنگ. جو یہ پچھلا سیلاب ہے, بلینز آف ڈالرز کا ڈسٹرکشن ہوا ہے, تو $1 بلین تو 390 ارب کتنا بن گیا, تقریباً 1.6 بلین 1.7 بلین ڈالر, کچھ بھی نہیں. یہ سب فروئی باتیں ہیں, آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں, نان سینس ہے. آئی ایم ایف کتنے پیسے دے رہا ہے ٹوٹل بتائیں؟ وہ تو کس 1 ارب ڈالر کی کس دیتا ہے, اور وہ بھی اس میں 7 ارب ہیں ٹوٹل 7 لگے کر کے وہ 7 ارب ڈالر ہے, ٹھیک ہے جی. 1 ارب ڈالر وہ دیتا ہے, آپ نے 4-5 سال میں ان کی مرضی کی شرائط کرنے اور پیسے پھر اس طرح واپس کرنے. ہم آج تک کوئی آئی ایم ایف پروگرام پورا نہیں کر پائے, ٹھیک, سوائے نواز شریف کے دور میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا, اور وہ بھی کیا تھا آن دا بیکنگ آف کہ چائنا نے ہمیں $32 بلین دیے تھے جب سی پیک. جی یہ متھ ہے جو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں. اصل میں نا ہر سیاسی جماعت اپنا جھوٹ بولتی ہے. پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جناب دیکھیں نا انہوں نے واپس, سارا کمال کرتے ہیں آپ. 12 مہینوں میں راحیل شریف صاحب ہر مہینے چائنا جاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرنا چاہتے تھے چائنا, یہ سی پیک کے لیے, اور تب آ کے ملک میں بے پناہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی. آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر لیا. آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئی ایم ایف ایک ٹول ہے امریکہ کا نیشن اسٹیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ جا کے اس میں کیوں جاتے ہیں, میں اس کی آپ کو آج در حقیقت وجہ بتاتا ہوں. آپ کے جتنی پولیٹیشینز ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ باہر. اچھا, ان کے ایسٹس کہاں ہوتے ہیں؟ باہر. کن باہر کے ملکوں میں؟ ان کے ایسٹس چائنا میں تو نہیں, نہیں. اچھا رشیا میں تو نہیں, ویسٹرن کنٹریز میں اسپیسیفکلی امریکہ, کینیڈا, یو کے, فرانس, دیٹس اٹ. ابھی اور یو اے, ابھی یہ جرمنی, اسپین, اسپون نہیں پہنچے, یہ 4-5 ملک ہیں. تو امریکہ, کینیڈا, یو کے, فرانس. رشیا کی جنگ ہوتی ہے یوکرین سے, یو کے کیا کرتا ہے, جتنے رشین بزنس مین ہیں ان کا ایسٹ کیا کرتا ہے, فریز. رومن ابراہیمووچ جو چیلسی ٹیم کا مالک تھا, اس کی ٹیم فریز کر دیتا ہے. جو چیلسی فٹ بال کلب ہے, ایک پریسٹیجس کلب ہے, فریز دیتا ہے. تو آپ کے خیال سے ہمارے سیاستدانوں کو نہیں پتہ یہ ہو سکتا ہے, تو وہ آنکھیں دکھاتے ہی نہیں, ختم ہوگی بات. تو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک خوشنودی. اور یہ ڈاکٹرن کون لے کے آئے تھے؟ مشرف صاحب. مشرف صاحب کیوں لے کے آئے تھے؟ اگر آپ 90s کا دور دیکھیں تو پاکستان پہ مختلف سینکشنز ہوتے تھے. 80s کا دور دیکھیں تو زیادہ سینکشنز ہوتے تھے, حالانکہ تب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے, لیکن ان کو ضیاء الحق صاحب کے عزائم نہیں پسند تھے, ٹھیک ہے. ان کو 90s کی نواز شریف کے عزائم نہیں پسند تھے. یہ مشرف صاحب اس کے دور کے بعد ایسے ہوا ہے کہ ہم نے تو ہمارا جو بھی عزم تھا ٹوٹ گیا. مثلا مشرف صاحب نے آپ کی پی ٹی سی ایل بیچی, واحد سرکاری ادارہ جو پروفٹیبل تھا, بیچ دیا. کس کو بیچا؟ یو ای کو. آج اتصالات جو اون کرتا ہے پی ٹی سی ایل کو, وہ ڈیٹا کس کو بیچتا ہے؟ موساد کو. یہ میں نہیں کہہ رہا یار, یہ سرکاری خود رپورٹس ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ای کا ڈیٹا میپ ہو کے موساد کو آتا ہے, جس کے تحت وہ انٹیلیجنس آپریشنز کرتے ہیں پورے ریجن میں, اور یو ای کا اتصالات اون کرتا ہے پی ٹی سی ایل کو. صدقے کوئی ویژن نہیں رہا ہمارا, ہم بالکل سمن امن بکمن. یہ تو
میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں اللہ نے ہمارے لیڈران کو ایسے جھنجھوڑ کر جگایا ہے. آپ کو یاد ہے باجوہ ڈاکٹرن کیا تھی؟ انڈیا سے دوستی کرنی ہے. جی ہوگی دوستی؟ نہیں. اچھا, تو یہ تو اللہ نے جھنجھوڑ کے جگایا ہے ہمارے ملک کی جو ملٹری کیڈر ہے کہ حضور ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری افغانستان سے یہ مسائل ہیں, ایران میں خدا نخواستہ رجیم چینج ہوگی تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا, موساد ادھر پہنچ جائے گا, انڈیا پر تول رہا ہے, ہم ایسے تو آپریٹ نہیں کر سکتے. مشرف صاحب نے پوری کی پوری جو گیم تھی, جو ہمارے پاس جتنے بھی ٹولز آف اسٹرینتھ تھے, ان کو تباہ کیا تھا. ویل اگر ہمیں جگایا اور ہم تھوڑا اس میں اپنے ملک کے اپنے مفاد کے لیے, دیکھیں دنیا میں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, دوستی ملکوں کی دوستیاں تو نہیں ہوتی, اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. اس مفاد میں عام آدمی کے لیے ہمیں ہمیشہ یہ بیچا جاتا ہے کہ IMF ہمیں سبسڈی نہیں دینے دیتا, اور وہ کہتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ سبسڈی غریب آدمی کو دیں. یعنی اگر آپ پیٹرول پہ سبسڈی 15-20 روپے دیں تو اس پہ V8 والا بھی وہی یوز کر رہا ہوتا ہے فیول, اور بائک والا بھی وہی کر رہا ہوتا ہے.